أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جو باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کیسے لیا جائے، یہی باتیں ہمارے پاس تھیں. تو اس سلسلے میں کیا کچھ باتیں ہم لوگ سنے، دو باتیں تو البتہ ہم سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے. بولیے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اکرم صاحب آپ بتائیے. پہلی چیز کیا تھی؟ عدل کے مطلب یہ ہوا کہ العدل تام، یعنی پورا انصاف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. لا یشوبہ ظلم، یعنی کسی طرح کی ظلم اور کسی طرح کا بندوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. دوسری چیز کسی کا بوجھ کوئی دوسری چیز کیا تھی؟ لا یؤخذ احد بجریرۃ غیر، ہر ایک اپنا اپنا کیا ہوا پائے گا، دوسرے کا جرم لا کر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کریں گے، نہیں ڈالیں گے. کسی اور کو لا کر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے. ہر شخص کو اس کی اپنی کیے کی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی آج کے اس درس میں ہم سنیں گے. کون سی بات ہماری چل رہی ہے؟ حساب و کتاب کے بارے میں. حساب و کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ حساب و کتاب ہوگا ان حساب کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. تو دو باتیں تو ہمارے ساتھ تھیں. تو ایک سیکنڈ ہم لوگ ایک اور چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب حساب و کتاب کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہا اطلاع العباد علی ما قدموه من اعمال، بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا. اچھی چیز ہے نا کہ ایسا نہیں ہے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اگر بغیر حساب کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں. لیکن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیتے ہیں. تو کہا اطلاع العباد علی ما قدموه من اعمال، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بتائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کو بازو میں لیں گے، فی کنفہ، اپنے بازو میں لیں گے اور اس سے آہستہ سے بولیں گے تمہیں یہ کرے نہیں، تمہیں یہ کرے نہیں. بندہ کیا کرے گا؟ سارے باتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے. جیسے کہا من اعذار اللہ لخلقہ وعدلہ فی عبادہ ان یطلعہم علی ما قدموہ من صالح اعمالہم وطالحہا، بندوں نے جو کچھ اچھا کیا برا کیا اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے بالکل کلیئر. جو کچھ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. حتی یحکم علی انفسہم، یہاں تک کہ بندے خود اپنے بارے میں اپنا فیصلہ کر لیں. جب ایک بندے کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اچھا کتنا کیا ہے برا کتنا کیا ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے گا. فَلَا يَكُونُ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عُذْرٌ، اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. عذر مطلب اللہ تعالیٰ سارے کام اسے بتائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یہ آیت ہمارے ساتھ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کے سب کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ. فَيُنَبِّئُكُم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بتائیں گے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو
سورۃ مائدہ کی آیت ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. جس دن ہر آدمی ہر نفس جو کچھ خیر کیا ہے وہ اپنے سامنے دیکھے گا، حاضر دیکھے گا، اور جو کچھ برا کیا ہے وہ بھی وہاں دیکھے گا، اور اس کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی کہ وہ اور اس کی برائیوں کے بیچ کافی مسافت کر دی جائے. وہ اپنی برائیوں کو، آپ اپنی برائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی آدمی اپنی برائیوں کو دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو برائیاں مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں. جوانی میں ہمیں کیا کیا کریں معلوم؟ ایسا کوئی لوگ ایک تو گناہ کیا ہے، اس گناہ کو چھپانے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ اس گناہ کو کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے. تو تیسری چیز ہمارے پاس کیا تھی عبدالصمد بھائی؟ کل دو چیزیں ہم پڑھیں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس پورا پورا انصاف ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ ایک کیا گناہ دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالے گا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کے سارے اعمال بتلائے گا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. کیسے بتلائے گا؟ بِإِعْطَائِهِمْ صَحَائِفَ أَعْمَالِهِمْ. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے صحیفوں کو ان کے سامنے رکھ دے گا. کیا بولے گا اللہ تعالیٰ؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. ارے بھائی پڑھ لینا، اپنا نام اعمال پڑھ لینا، اپنا حساب خود لے لینا. اور وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وہ کہے گا ارے یہ کیسی کتاب، اس میں نہ رتی چھوٹا ہے نہ ان کو بولے تھے نا اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں نہ رتی چھوٹا ہے نہ ہتھی چھوٹا ہے. ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں یہاں لکھ دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم میں سے جو بھی لوگ ہیں، میں ہوں، شعیب ہیں، اکرم ہیں، ایاز بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے دو فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں یسجلان. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں ہمارا اچھا عمل، برا عمل. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کتاب پر مہر لگا دی جاتی ہے. کیا لگا دیا جاتا ہے؟ سیل. خلاص، قصہ ختم ہو. اب اس میں کچھ بڑھانے کا نہیں، گھٹانے کا نہیں. اچھا، فَإِذَا مَاتَ كُتِبَ عَلَى كِتَابِهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُعْطِيَ الْعَبْدُ كِتَابَهُ وَقِيلَ لَهُ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ بھائی پڑھ لینا اپنی کتاب. جیسے اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اقرأ کتابک. کیا ہے؟ اپنی کتاب کیا کرو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں ان پڑھ بھی پڑھے گا. جو دنیا میں پڑھ نہیں پاتا تھا وہ کیا کرے گا؟ آخرت میں وہ بھی پڑھے گا. جو عربی نہیں بولتا تھا وہ بھی کیا کرے گا؟ عربی بولے گا. لیکن ہو سکتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس زبان میں سوال کرے. ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو ایک کتاب ہے شامل لجمیع الاعمال کبیرها وصغیرها. اللہ تعالیٰ کی کتاب ساری چیزوں کو شامل، چھوٹا بڑا ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کتاب ایسی ہے جس میں نہ چھوٹا چھوٹا ہے
اتنا بڑی بات چھوٹی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا وہاں موجود ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. تو تیسری چیز، دو چیزیں یاد ہیں، میں پورے پوچھوں گا آخر ہاں، چاہے آپ ہوں یا یوسف بھائی ہوں، سارے ہمیں بتائیں گے کتنی بار یاد تو ہونا چاہیے نا. ہم لوگ کہیں جائیں گے، دعویٰ میں جائیں گے تو کسی کو پکڑیں گے تو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کا وقت کیسا ہے. دنیا کی جو عدالتیں ہیں، دنیا کی عدالت میں جج اپنی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اپنی کیبن میں جاتا ہے، نہیں کیبن میں پورا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہو، کرسی پر بیٹھ کر پھر ایک فیصلہ کرتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی ہے کہ وہاں بندوں پر کوئی ظلم نہیں. تو ٹھیک ہے، کہا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تو یہ تیسری بات ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ ہر بندے کو اس کا کیا کیا کریں گے، بتائیں گے. اور چوتھی چیز دیکھیے کیا بڑے مزے کی چیز، مضاعفۃ الحسنات دون السیئات. اللہ کا قانون کیسے ہے، نیکیاں ڈبل کی جائیں گی، برائیاں نہیں کی جائیں گی. آپ نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں کیا کر دی جائیں گی، ڈبل. اگر یہی برائیاں کر دی جاتی تو ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ رکھ لیں کہ چلو اوپر تو بخشوا لیں گے، یہاں جو چاہے کر لو، وہاں تو نیکیاں ڈبل کی جاتی ہیں، ہم کیا کر لیں گے، اللہ کے پاس بخشوا لیں گے. ایسا بھی نہیں ہے ہاں، ایسی بات بھی نہیں. اس لیے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں الخوف والرجاء جناح الطیر. جیسے ایک پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، ویسے ایک بندے کے ساتھ امید اور خوف دو پر ہیں. ایک جنت کی امید، دوسرا جہنم کا ڈر. یہ دو پروں میں بیلنس ہونا چاہیے. آپ جہنم سے زیادہ ڈر کے کانپنے لگے تب بھی پھنسے، یا جہنم سے نہیں جنت کے اتنے شائق ہو گئے اور اتنی امید باندھ دی کہ جنت تو میرے نام لکھ دی گئی ہے، جنت میری ہے، تو تب بھی آپ کیا ہوئے. دونوں چیزیں کیا ہونی چاہیے، برابر. جیسے ایک پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، اس کے دونوں پر برابر ہیں تو اس کی پرواز صحیح ہوتی ہے. اگر دونوں پر میں کوئی انبیلنس ہوتا ہے تو اس کی پرواز اوپر کے بجائے نیچے آتی ہے. تو آپ کا اللہ سے ڈر اور آپ کا جنت کی امید، یہ دونوں کیا ہونا چاہیے، بیلنس. لیکن حالات کے حساب سے کبھی عدل بدل ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. آپ مثال دے سکتے ہیں ایاز بھائی، کبھی کچھ زیادہ، کبھی ہاں کبھی. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، اس وقت کیا زیادہ ہونا چاہیے، ڈر زیادہ ہونا چاہیے. ایک آدمی سکرات کی حالت میں ہے، شیخ صاحب گئے کچھ نصیحت کریں، شیخ صاحب جا کے بولے صلاۃ التسبیح کی فضیلت ایسی ہے، انہیں نزا کی حالت میں ہاں مرنے والا ہے، ان سے جا کر میں کیا بول رہا ہوں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں بول رہا ہوں ہاں، اور دوسرے دوڑ دھوپ کی جو نیکیاں ہیں ان سے بول رہا ہوں کہ اتنی رکعت نفل پڑھیں گے تو یہ ملے گا نہیں. اب اس کے چل چلاؤ کا وقت، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، وہاں کون سا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، رجا، امید کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ امی، آ کر کیا بولتے ہیں، امی آپ وہ ہیں، آپ اکیلی وہ کنواری عورت ہیں جس سے اللہ کے نبی نے شادی کی. کیا ہو گیا ام المؤمنین عائشہ کو، ایک شوق. آپ وہ عورت ہیں جن کے لیے جبریل امین نے آ کر کہا کہ ہذہ زوجتک فی الجنہ فی الدنیا و فی الجنہ، یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مومنین عائشہ کو اور کیا ہو گیا، ذرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف اور بڑھ گئی. اور پھر کہا امی آپ وہ ہیں، اللہ کے نبی آپ کی گود میں ہوتے تو اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا. سبحان اللہ. کہا امی آپ وہ ہیں
جن کے گود میں اللہ کے نبی کی روح نکلی، اللہ کے نبی انتقال فرمائے. تو یہ کسی بھی انتقال کے وقت کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، بالکل بوڑھا ہے، تو اس کے سامنے کون سی باتیں کرنی چاہیے؟ اس کی نیکیوں کو یاد دلانا چاہیے. آپ نے ایسی ایسی بھلائیاں کی، ایسی ایسی. تو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک اللہ کا ڈر، ایک رجا امید، دونوں بیلنس سے ہوں اب جوانی کی حالت میں. لیکن حالات کبھی ایسے آتے ہیں، کبھی یہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی وہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ أَن يُضَاعِفَ أَجْرَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اعمال بڑھائے جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دے گا، دگنا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا. تو لوگوں کو قرض دینا یہ عبادت ہے، عبادت ہے. لیکن زمانہ بھی آج ایسا ہے، لوگ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. لوگوں کو قرض دینا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج کی دنیا، اس لیے کہ سامنے والے کو قرض واپس کرنے کی جو اہمیت ہے نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جب تک کہ ان کی طرف سے کسی نے قرض کی ذمہ داری نہیں لی. دیکھیے کہتے ہیں الحسنۃ بعشر امثالها او ازید، نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے اس سے زیادہ. والسیئۃ واحدہ او اغفر، برائی ایک ہی رہتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں. وَلَوْ لَقِيتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي لَقِيتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً، اگر تم زمین بھر برائیاں لے کر آؤ، خطائیں لے کر آؤ، اور تم مشرک نہ ہو تو زمین بھر مغفرتیں لے کر اللہ تمہارے پاس آئیں. تو چوتھا اصول اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتے ہیں اور برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں، یا برائی ایک ہی ہوتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب الإسناد. تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک حرف کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اسی طرح بہت ساری حدیثوں کی انہوں نے کہا خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنہ، 2 عادتیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ اسے کر لیتا ہے تو جنت میں جاتا ہے. یسبح اللہ فی، یعنی ہر نماز کے بعد وہ 10 مرتبہ کیا کرے؟ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے. یعنی اس میں کچھ صحیح حدیثیں ہیں، اور وہ 33 مرتبہ پڑھنے کی حدیثیں ہیں. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ تسبیح پڑھتے تھے. یہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن ہم لوگ اتنے مشغول ہیں کہ نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، فوراً بھاگ کر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر کی توفیق دے. اسی طرح ایک اور چیز یہاں بتائی گئی کہ ساری بات کا خلاصہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اور برائیوں کو اسی حالت پر رکھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایسا اونٹ صدقہ کیا جس کو نکیل لگی ہوئی ہے. آج کے زمانے میں آپ سمجھیں، آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، کوئی چیز تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو کپڑے دے رہے ہیں تو اوپر کا نیچے کا دونوں کا کپڑا دیں. اگر 2 کپڑے دے رہے ہیں، یعنی اوپر کا نیچے کا کپڑا دے رہے ہیں، تو سلا کے دیتی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف کپڑا دے دیتے ہیں، اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ کہاں سلایا جائے.
تو یہ ساری چیزیں نیکیوں کو کیا کرتی ہیں؟ بڑھاتی ہیں، آدمی کی نیکیوں کو بڑھاتی ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح بہت ساری حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں نقل کیا ہے۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تبدیل السیئات حسنات، یہ دیکھیے اور ایک چیز جس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے تو بتایا گیا کہ نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے، برائیوں کو ایک ہی رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ کیا برائیوں کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ حدیث سنیے ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل الجنہ دخولا الجنہ، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ سب چلے گئے جنت میں، اس کا کیا تاثر ہوگا؟ اس کا کیا تاثر بولے تو کیا بولیں گے انگلش میں؟ اس کا اس کی کیا، انہیں کیا سوچ رہا ہوگا؟ جنت میں سب چلے گئے، سب جگہ پکڑے رہیں گے، سب سے آخر میں جاؤں گا، سب سے آخر میں جا رہا ہوں، اس کے کیا تاثر کرتا ہوں، کیا اثر لیا رہے گا ہوں؟ دیکھو وآخر اہل النار خروجا منہا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہے اور سب سے آخر میں کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آئے ان کے چھوٹے چھوٹے غلطیاں پیش کرو، تو فرشتے پڑھ کو سنائیں گے حضرت میں یہ کریں ہی چھوٹے چھوٹے غلطیاں یہ سب کریں، عملت یوم کذا و کذا وعملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، تم یہ کرے نہیں یہ کرے نہیں، فیقول نعم لا يستطيع ان ينکر، انکار نہیں کر سکتا، کیا بولے گا؟ وہ اللہ کرے سوچ، تو پورا کلیئر پکچر، کیا بھی کرنے نہیں، انہیں انکار کرنا تینوں بولتے نہیں نہیں تو کریا سوچ، نہیں تو زبان بولتی جھوٹا تو کریا سوچ، کیا بھی چانس نہیں، کہا فیقول نعم، وہ ہوا اب اندر سے کیا کر لگے معلوم، اب تک لیسٹ میں آتے ہیں چھوٹے گناہ، اب اندر کیا ہیں؟ بڑے بڑے ہی، وہ ہوا مشفق من کبار ذنوبہ، اب وہ اندر ڈر لے ہوئے اب چھوٹوں کا چہاد ہے، اندر بڑے بڑے گناہ ہیں نا، وہ کیا ہوں گے؟ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلَّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اب تو اب تک گناہ سنیا نہیں، وہ کون سے گناہ سنیا ہو؟ چھوٹے۔ اچھا سن لے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ بولے کہ یہ جتنے تیرے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ڈرنے والا شخص کیا ہو گیا؟ خوشی سے جھوم اٹھا، جھوم اٹھ کو کیا بولتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، کیا بولتا ہوں نا؟ اللہ میرے رب ابھی بلا کے کریا میں وہ دکھتے نہیں آگے، کیا کرتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ، یا اللہ میں بہت کرو ہے، لا أَرَاهَا هَاهُنَا، وہ میرے نام عمل میں ابھی آئیش نہیں، اب آنا ہے۔ تو وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسکرائے دانت نظر آئے، بھلے مسکرانے والی بات ہی تو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا؟ کتنی باتیں آئیں آج کے طرف؟ دو باتیں آئیں، کتنی باتیں آج؟ دو باتیں۔ اچھا پہلے کل سے بولو،
کل دو باتیں تھیں نا. العدل التام لا يشوبه ظلم. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا انصاف ہے اس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں. نمبر 2 لا يؤخذ احد بجريرة غيره. کسی کا گناہ اٹھا کر کسی کے سر پہ نہیں ڈالا جائے گا. 3 پورا عمل دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کا عمل بتلائیں گے کہ کیا کیا کرا کیا کیا کرا پورا. ہمیں یہاں کر دو بولے تو بھی اوپر گئے بات پورا. نمبر 3 نمبر 3 ہمیں بولے نیکیاں بڑھائی جائیں گی, گناہ ایک ہی رکھا جائے گا. 5ویں 4 ہو گئے. 5ویں چیز یہ بتائے کہ اللہ کے پاس برائیاں خطائیں کس سے بدل دی جائیں گی؟ نیکیوں سے بدل. سبحان. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے, اقامت الشہود علی الکفرہ والمنافقین. اللہ تعالی گواہ کو لائیں گے, گواہوں کو لائیں گے کافروں پر اور منافقین کے خلاف. کافر جو بھی آئیں گے ان کے خلاف کیا لائے جائیں گے؟ گواہ. منافقین کے خلاف کیا لائے جائیں گے؟ گواہ. ٹائم ہے 4 منٹ. یہ دیکھیے, اعظم الشہداء فی یوم المعاد علی العباد وربهم. سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ کافروں اور منافقوں کا خود ان کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے کہ وہ ان کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اسی لیے مجھے بھی کبھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم گناہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو شرم آتی ہے, نہیں, اس لیے کہ اللہ ہمارے سارے اعمال کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. اس اللہ کے دیکھتے ہوئے ہم گناہ کیسے کریں؟ ہم کو شرم آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہم کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرا کھاتے ہیں, وہ ہمیں کھلاتا ہے, اور پھر ہم تیری معصیت کرتے ہیں, تیری نافرمانی کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ, ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں سے بچ نہیں سکتے. کیا کر نہیں سکتے؟ تو ایک بات اچھی طرح سن لیں دریس بھائی, اچھی طرح جانتے ہیں عبدالصمد صاحب, ابن قیم رحمہ اللہ, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بات کی, کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے کیا چاہیے؟ عزم و ارادہ چاہیے. عزم و ارادہ مطلب ایک آدمی ہے کاروبار کرتا ہے, وہ ارادہ کر لیا کہ مجھے حلال پیسے سے تجارت کرنا ہے, سود نہیں لینا ہے, مجھے بینک سے لون نہیں لینا ہے, مجھے سود پہ دھندا نہیں کرنا ہے. وہ عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی مدد کرے گا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ عزم کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ میرے لیے راستے کھول دے گا, تو حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس عزم اور ارادے اور توکل سے تم آگے بڑھو گے تو ایک پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکو. ٹھیک ہے, ان کان مأمورا بہ لأزالہ, اگر اس کو حکم دے دیا جائے پہاڑ ہٹا دو تو اللہ کی توفیق سے پہاڑ کو بھی کیا کر دے گا؟ وہ اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. لیکن اس کے لیے کیا چیز مضبوط ہونی چاہیے؟ اپنا عزم, اپنا ارادہ, استقامت اور اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. اسی لیے پہلے لوگوں کی مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. پہلے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے اور وہ لوگ دنیا میں فتح اور کامرانی حاصل کرتے تھے. 50 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے کتنے ممالک فتح کر لیے, کتنے ممالک فتح کر لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مندی.
انشاءاللہ پیر کے دن پھر پیر کے دن اسی سے ہم دوبارہ پڑھیں گے اقامت الشہود علی الکفرہ والمنافقین، اللہ تعالیٰ کیسے گواہوں کو قائم کریں گے کافروں پر اور منافقین انشاءاللہ۔